میرے نبی جیسا تو کوئی کسی کا سچا دل ہے ہی کوئی نہیں. کائنات کا سب سے کھرا دل، سب سے سچا دل، سب سے روشن دل، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے انور، سب سے ابہا، سب سے احسن، سب سے اشرف، سب سے بلند و بالا جو دل ہے وہ میرے نبی کا ہے. جبھی تو میرا قرآن اس کے اندر آ گیا، جبھی تو میرا علم اس کے اندر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کلام نفسی اتارا اپنے نبی پر، لفظ نہیں اتارے، اپنا ذاتی کلام بغیر شکل کے. اللہ تعالیٰ کی کوئی تصویر نہیں بنائی جا سکتی، لیکن اللہ خود کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، تیرے اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. فإنک بأعیننا فاصبر فإنک بأعیننا، میرا نبی صبر کر، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بے وجہک الکریم، یا اللہ تیرے روشن چہرے، تیرے پاک کرم والے چہرے کے تو پھیل. تو اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کی آنکھ بھی ہے. بل یداہ مبسوطتان. آپ اللہ تعالیٰ فرما رہا، یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، نماز پڑھنے والے کو مبارک ہو جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو تاہا مسجد کے قالین پہ نہیں، وہ اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے. سجدہ کرنے والا وہ مٹی میں سجدہ کرے، قالین پہ سجدہ کرے، روڑے پتھر پہ سجدہ کرے، صحرا کی ریت پہ سجدہ کرے. دیکھنے میں سجدہ چٹائی پر ہوا، قالین پر ہوا، روڑے پر ہوا، ریت پر ہوا، پتھر پر ہوا، اور آپ پہ نبی نے آپ کو بشارت دی مبارک مبارک ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے. لیکن اس کے قدم کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اس کے ہاتھ کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اس کی آنکھیں کیسی ہیں ہمیں نہیں معلوم، اس کی کرسی کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم. ہم ایمان لائے بغیر کسی تصور کے، بغیر کسی کیف کے، بغیر کسی اس کی کیفیت کے، بغیر شکل کو سوچے، بغیر تصور کو، تو کسی تصور میں اللہ کو لائے سمائے بغیر ایمان لائے. جیسے اس نے کہا وہ ویسے ہی ہے، جیسے اس نے کہا وہ ویسے ہی ہے. پر کیسا ہے اسے کوئی نہیں، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کلام فرماتا ہے، اللہ بولتا ہے. کیسے ہمیں نہیں پتا، ہاں اللہ کے نبی کو پتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے نبی پر اپنا کلام براہ راست اتارتا تھا. اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہمارے نبی نے. یہ کوئی کمزور روایت نہیں ہے، صحیح روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. ہاں رائے تو ربی، دیکھا. وہ کیا آنکھ ہے جو اللہ کو زندہ حالت میں دیکھ لے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ تجھے دیکھنے کو جی چاہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، نو 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 نو، ہرگز نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں میں واحد نبی ہیں جو لاڈلے تھے، لاڈلے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ضد کر لیا کرتے. اللہ کسی بات سے روک بھی دیتا تو کہتا نہیں کرنی ہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں دیکھ سکتے، کہ نہیں میں نے دیکھنا ہی ہے. تو ایک دفعہ ہمارے نبی نے فرمایا بھئی یہ تو موسیٰ کا ہمت تھی جو کہہ گئے، نہ کے باوجود بھی کہنے لگے کہ نہیں میں نے تو دیکھنا ہی ہے. ہماری تو ہمت نہ ہوتی کہ ہم کہتے نہیں میں نے دیکھنا ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ لاٹ دیا تھا، وہ اللہ سے ضدیں کر لیا کرتے تھے کہ نہیں اللہ میں نے دیکھنا ہے، بس مجھے دکھا. اچھا دیکھ. تو سارا کچھ تو نہیں دکھایا، ایک تجلی زمین آسمان سے بچا کر ڈالی. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو براہ راست ڈال دے تو ساتوں زمین آسمان جل کے راکھ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بچاتے ہوئے اپنی تجلی کا ایک ادنا سی جھلک دکھائی. اللہ کی کوئی چیز ادنا نہیں ہے آپس کے لحاظ سے. ایک جھلک دکھائی موسیٰ علیہ السلام پر، نہیں
پہاڑ سے روشنی لوٹی ادھر تو 40 دن موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑے رہے، ہوش نہیں آیا. ہائے ہائے، یہاں تو پردے ہی اٹھ گئے، پردے ہی اٹھ گئے. فکان قاب قوسین، پتہ قاب قوسین کہتے کسے؟ یہ ہے کمان. یہ کمان ہے، عرب یہ کمان ہوتی تھی، اس کے وہ ایک تار ہوتا تھا یہاں جس پر رکھ کر وہ تیر چلاتے تھے. یہ سمجھو اب یہ کمان کی لکڑی ہے اور یہ کمان کا ایک سرا ہے، دوسرا کمان کا یہ سرا ہے. دیکھ رہے ہو؟ بولو. اس حصے کو عربی زبان میں کہتے ہیں قاب. یہ قاب ہے، یہ اس کو کہتے ہیں قاب، اس کو بھی کہتے ہیں قاب. تو یہ جو قاب کا سرا ہوتا ہے اس کے ساتھ تار ہوتا ہے، یہ تار جس پر تیر چلاتے ہیں. جب عرب آپس میں لڑ کے صلح کرتے تھے تو اپنا کمان ایک عرب سردار یوں لاتا تھا، دوسرا سردار اپنی کمان کو یوں لاتا تھا اور دونوں سروں کو یوں آپس میں ملا دیا جاتا تھا. یہ صلح کی نشانی ہوتی تھی کہ آپس میں مل گئے، صلح ہو گئی. تو پھر جب کسی سے تعلق، محبت، قرب بڑھ جاتا تھا تو وہاں یہ مثال پیش کی جاتی تھی. جیسے ہمارے ہاں ہیں بھائی، وہ تو ایک جان دو قالب ہیں، ہے نا، وہ تو یک جان ہیں، وہ تو یک جان ہیں، تو ایک جان دو قالب ہیں. تو من شدم من تو شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقت نہ گوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری. یہ سارا کچھ ہمارا محاورہ ہے، اردو کا بھی بتایا، فارسی کا بھی دوایا. عربی زبان کا محاورہ ہے قاب قوسین. قاب قوسین، ایک کمان یہ، ایک یہ، دونوں کے سرے آپس میں مل گئے، یہ مل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو تو ہے نا سورہ نجم، اس میں تو یہ قول جبریل کے بارے میں، ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں. لیکن بخاری شریف کی روایت میں جو قاب قوسین، وہ تو خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے ایسے قریب ہوا جیسے قاب قوسین ہوتے ہیں. وہ بخاری کی روایت ہے. قاب قوسین یہ ہو گیا، اتنا اتصال. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے او ادنا، نہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہوا تو وہ قرب کون اب بتا سکتا ہے. لہذا ہم اس پر ایمان لائے بغیر کسی شکل تصور کو سوچے ہوئے. جیسے ہم اللہ کے ہاتھوں پر ایمان لائے، کہ پاؤں پر ایمان لائے، کی آنکھوں چہرے پر ایمان لائے، لیکن کوئی تصور بنائے بغیر. یہ جو ارض کے اوپر اللہ کے نبی کی پرواز ہوئی، اس کو اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتایا، بس اتنا کہہ دیا رأیت ربی. ایک روایت میں رأیت نورا، میں نے نور دیکھا. دوسری روایت میں سریعت رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا. کیا دیکھا، کیسے دیکھا، کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی پردہ ڈالا. ہم بھی ایمان لائے. ہم کسی بھی کیفیت میں کو نہیں سمجھ سکتے، بغیر کسی کیفیت کو ذہن میں لائے ہوئے ہم اس پر ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے نبی کی بلندیوں کو بتایا، مقام کو بتایا، اور وہ دل، جس دل پر اللہ تعالیٰ نے علم کو اتارا تھا، اس دل کی صفائی کو پیش کیا کہ وہ دل ایسا پاک دل تھا کہ میرا کلام اس پہ اتر گیا. وہ کلام جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، جس کی کیفیت کوئی نہیں بتائی جا سکتی. پھر آپ اس کو الفاظ میں بولتے تھے، کلام اترتا تھا سیدھا. اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے اگر اللہ اپنے اس کلام کو اسی طرح لوح محفوظ پہ اتار دیتا جیسے حضور کے سینے پر اتارا تھا، اگر ایسے لوح محفوظ پر اتارتا، لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان سے زیادہ ہے. زمین آسمان سے لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی زیادہ ہے. اگر اللہ قرآن کو لوح محفوظ پر اتارتا اپنے کلام کی شکل، تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو میرا آپ کے نبی کا دل کیسا دل ہے کہ سارا ہی اللہ کا کلام اترو ہضم ہو گیا. ہاں، اتنا ضرور ہوتا تھا کہ آپ پہ غشی طاری ہو جاتی، آنکھیں اوپر چڑھ جاتی، اور ماتھے پہ پسینہ سخت سردی میں آ جاتا، چہرے کا رنگ بدل جاتا، اتنا وحی کا بوجھ پڑتا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی گواہی دی، ما کذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسان بحر بر سب کا نبی بنا کر بھیجا.
اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا راستہ کامل مکمل اکمل کر کے دے دیا کہ جاؤ اپنی امت کو دے کر آؤ، اور امت کے ذریعے سارے عالم تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہوا کہ ہمارے نبی آخری ہیں تو آپ کا پیغام دنیا میں پھیلانا پہنچانا ہمارے ذمہ، لوگوں کو بتانا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے حکم میں اور نبی کے طریقے میں ہے، اس کو سیکھو سیکھو سیکھو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا بنائے گا، تمہاری آخرت بنائے گا۔ یہ پیغام حق لے کر جانا اللہ نے ہمارے ذمہ کیا۔ اس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے ہمارے کاموں کے اجر بڑھا دیے، ہمارے ہر عمل کا اجر بڑھا، عمل 700 گنا ہوتا چلا گیا، عمل کروڑوں گنا ہوتا چلا گیا، کام دیکھو مشقت گھٹا دی، اجر بڑھا دیا۔ یہ جو بڑے افسر ہوتے ہیں یہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، تنخواہ 1 لاکھ روپیہ، 50,000 روپیہ، 2 لاکھ روپیہ، پتھر توڑ رہا ہے باہر، گرمی میں لک بچھا رہا ہے مزدور، وہ شام کو 100 روپیہ لے کے جاتا ہے، اور ایک بڑا افسر، ایک بڑا قانون دان، ایک بڑا انجینئر، ایک بڑا سائنسدان، وہ صبح سے شام اپنے ٹھنڈے آفس میں بیٹھ کر شام کو 1 لاکھ روپیہ لے کے جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری بڑی ہے، اس کی ذمہ داری چھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بوجھ ڈالا پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو سنانے کا، پہنچانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ذمہ داری کی وجہ سے ان کے کاموں کا اجر بڑھا دیا، کام آسان کر دیا، اجر زیادہ کر دیا۔ روزے میں صرف روزے کو ہی لڑ، پہلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری، رات کو بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے، 24 گھنٹے کا روزہ آ چکا ہے، اور بھول کے بھی کھا لو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ بھول کے بھی کھاتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، آپ بھول کے پورا ہی ڈونگا صاف کر جاؤ تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ کیسا اللہ نے کرم کیا۔ میں نے ایک دفعہ روزہ رکھا ہوں اور کنوں کا آ رہا، یہ آدھی کوئی نہیں، دروازے پہ دستک کوئی باہر نکلا تو وہ ایک جو پھانک سے میرے منہ میں ہی باہر نکلا، تو آدمی کہنے لگا مولوی صاحب کوئی بھول کے روزے میں کھا لے تو کیا ہوتا؟ میں کہا 1300، اور تو تھوڑی دیر بعد ہی دسیا، پہلے تو دسیا، پھر وہ مجھے باہر پھینکنی پڑی جو اندر تھی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر کسی روزے دار کو دیکھو وہ کھا رہا ہے، اسے مت بتاؤ کہ تیرا روزہ ہے، تو اسے اللہ کھلا رہا ہے۔ جب وہ کھا لے پھر اسے کو یار تیرا تو روزہ تھا۔ کتنی چھوٹ اللہ نے دی، کتنی چھوٹ اللہ نے۔ کوئی پانی پی رہا ہو روزے کی حالت میں، بھول کر مت بتاؤ کہ تیرا روزہ، پی لو، جب پی لے پھر اسے کہو یار تیرا روزہ تھا، اچھا ٹھیک۔ کتنا اللہ نے کرم کیا، تو ڈکار ماری جاندہ کھا کھا کے روزہ نہیں ٹوٹا، ساری 7 اپ گھٹا گھٹ روزہ نہیں ٹوٹا، دودھ سوڈے کا پورا جگ لے گیا روزہ نہیں ٹوٹا۔ کتنا اللہ نے کرم کیا، بھول کے جتنا مرضی کھا لو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر مجھے وہ پھاڑی باہر پھینکنی پڑی، اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ میرا وہ نفلی روزہ تھا، کہ میرا روزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا کہ ہمارے روزے کا بھول کے کھانا ہی معاف کر دیا۔ وہ روزے میں بات بھی کرتے تو روزہ ٹوٹ جائے، فَإِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میرا روزہ ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ مریم کا قصہ، وہ تو لہذا وہ سچ بھی بولتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ جھوٹ بھی بولے تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا کوئی نہیں، خراب ہوتا ہے ٹوٹتا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے آسانیاں فرما دی، اجر بڑھا دیا نا، اجر۔ ان کے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ نہیں ہے، ہمارے لیے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ کر دیا گیا۔ رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے کا سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور وہ بالکل پاک ہو گئے۔ اور شب قدر ہمیں دی گئی، پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عید کی رات لیلۃ الجائزہ کر کے دی گئی کہ ہر روز 10 لاکھ آدمی جہنم سے اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے، اور آخری رات روزانہ جتنے نکالے تھے ان کا مجموعہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکالتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت بخشی ہے اس مبارک محنت کی وجہ سے کہ ان کا چونکہ ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کا پہنچانا ان کے ذمہ لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کا اجر اوروں سے کئی گنا کر کے زیادہ کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں سے کہہ دیا کہ اپنی دعائیں چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پہ آمین کہنا شروع کر دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کھانا تو ہماری ضرورت ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سحری کھانے والوں پر میری طرف سے رحمت اتارو
تو سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے، اللہ کی برکتیں اتر رہی ہیں، اس لیے آپ نے کہا سحری کا کھانا مت چھوڑو، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اتارتا ہے، اپنی برکتوں کو اتارتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کے سارے عالم کے انسانوں تک یہ بات بتانا کہ لوگوں کامیابی اللہ اس کے رسول کے طریقوں میں ہے، آ جاؤ توبہ کر لو، مان لو، اس ترتیب زندگی پر آؤ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کی ہے۔ یہ آواز، یہ صدا لگانا چونکہ اللہ نے ہماری ذمہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ بلندیاں بخشی جو پہلے نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مددیں آئیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر کروائے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے عام لوگ، اس امت کے صحابہ بھی نہیں، نبی تو آپ کی تو بات ہی الگ ہے، آج تک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ اپنی کرامات کو باقی رکھا۔ جو کام پہلے نبیوں کے لیے ہوئے اس امت کے لوگوں کے لیے ہوئے۔ صحابی وہ شخص ہیں، صحابی ساری دنیا کے ابدال اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے شہداء، غازی، عالم، فاضل، صوفیاء، اولیاء کرام اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے جسم پر لگی ہوئی میل کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابی وہ ہستی۔ ابو مسلم خولانی صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں۔ ان کو اسود عنسی نے آگ میں ڈالا، یمن میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار۔ تو ان کو بلایا کہ تم مانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہ نہیں، آگ جلاؤ، جلائی گئی، اٹھا کے ڈال دیا، آگ قولی اور سر، اندر نظر ہی نہیں آیا کیا ہو رہا ہے۔ جب آگ کے شعلے مدھم ہوئے تو کیا دیکھا؟ ابو مسلم خولانی نماز کی نیت باندھ کے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، جلتی ہوئی آگ پر نماز پر سنت ابراہیمی زندہ ہوئی۔ یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں مدینے پہنچے تو نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں ستون کے پیچھے۔ حضرت عمر آئے، کہنے لگے کہاں سے ہو؟ کہا جی میں یمن کا ہوں۔ بھائی یمن میں ایک آدمی کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اسے آگ نے نہیں جلایا تھا، اسے جانتے ہو؟ میں ہوتا یا آپ ہوتے تو کیا بندہ، جی میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ یہ عاجز، یہ جو کہتے ہیں نا یہ عاجز، یہ بڑے متکبر ہوتے ہیں، یہ صرف اوروں سے کہلوانا چاہتے ہیں، نہیں آپ تو بڑے اچھے ہیں۔ اگر اس کو واقعی آپ تو عاجز سے بھی کم تر ہیں، پھر دیکھنا اس کا کیسے رنگ بدل۔ بھائی میں تو واقعہ تو میں نے واقعی سمجھ لیا۔ وہ کہتا جی میں ہوں۔ کہنے لگے جی ہاں جانتا ہوں، اس کا نام عبداللہ ہے، ان کا نام عبداللہ ہے، یہ مشہور تھے ابو مسلم کے نام۔ جی میں جانتا ہوں ان کا نام عبداللہ ہے، اور یہ کہ اگر چپ ہو گئے۔ حضرت عمر کو اللہ نے فراست دی تھی تو اسے دیکھنے لگے، تو ان کو اندازہ ہو گیا جیسے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں کہ نشدتک باللہ، تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں سچ سچ بتانا، تم تو نہیں ہو وہ۔ انہوں نے کہا اللہم نعم، بیچ میں اللہ کا نام لے کر، ہاں جی سب اللہ ہی کی تو فعل ہے، میں کیا ہوں، بہرحال وہ میں ہی ہوں۔ تو ان کا ہاتھ پکڑا، ابو بکر کے پاس لائے۔ ابو بکر یہ ہے وہ شخص جس پر اللہ نے سنت ابراہیم کو زندہ کر کے دکھا دی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے سمت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جن پر اللہ نے نبیوں، یہی ابو مسلم خولانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے سمندر کو پھاڑا، یہ 3000 کے لشکر کے ساتھ ایک پہاڑی دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، اور پانی طوفانی ہے، گزرنے کی شکل کوئی نہیں۔ تو انہوں نے 2 نفل پڑھے، پھر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، میرے مالک تیرے غلام، تیرے نبی کے غلام، تو تیرا ہی کام، کوئی تجارت کو تو نہیں آئے، تو نے موسیٰ کی قوم کو پار لگایا، ہمیں بھی پار لگا دے۔ یہ کہا، دعا مانگی، پھر کہنے کہ ہاں بھائی میں اندر جا رہا ہوں، میرے پیچھے آ جاؤ، اگر کوئی نقصان ہو میں ضامن ہوں، آ جاؤ، کوئی نقصان ہو میں ضامن ہوں۔ گھوڑے کو ڈالا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایسے مسخر کر دیا کہ پانی خود بخود راستہ دیتا چلا گیا، اور گھوڑے آرام سے وہ طوفانی دریا پار کر گئے۔ ایک آدمی نے اپنا پیالہ پھینک دیا خود ہی۔ جب باہر نکلے کہنے کہ ہاں بھائی کسی کو کوئی نقصان ہوا ہے؟ میں نے کہا جی میرا پیالہ بہہ گیا، طوفانی پانی میں پیالہ کہیں رکے گا؟ پتھر نہیں رکتا۔ کہا آؤ میرے ساتھ، واپس لائے، جہاں سے گھوڑوں نے دریا پار کیا تھا پیالہ وہاں پڑا ہوا تھا۔ کہا یہی ہے؟ کہا جی کہو۔
یہ اللہ تعالیٰ. پھر یہ تابعین، اس سے اور نیچے آ جاؤ، تبع تابعین. مالک بن دینار، شروع زندگی بھی کوئی اچھی نہیں، شروع میں شراب پینے والے، فوجی آدمی، شراب پینے والے، شراب پیتے پیتے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف زندگی کا رخ مڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، کیا بنایا؟ کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک جوہری کا لال گم ہو گیا. اس نے شور مچایا، ہائے ہائے میں لٹ گیا، میں لٹ گیا، میرا سب ٹوٹ گیا، میری زندگی بھر کی کمائی گئی. یہ سب سے خستہ حال بیٹھے ہوئے تھے، باقی سارے خوش خوشحال. وہ کہنے لگا مجھے تو یہ چور نظر آتا ہے میرا. تو اس میں ایک اور شخص بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے تم ٹھہرو، مجھے اس سے پوچھنے دو، جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ نوجوان ایسا ہے. ان کے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو نے اس کا لال چرایا ہے. تو یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے نہیں چرایا، یا مجھ سے قسم لے لو، تلاشی لے لو، کچھ بھی نہیں کہا، صرف ایسے آسمان کو دیکھا. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی اللہ سے بڑی یاریاں تھی، دل ہی ویران کر دی، کچھ بھی نہیں کہا. ایک نظر یوں دیکھ، ابھی ان کی نظر واپس نہیں آئی کہ کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیرے میں لے اور ہر کشتی کے منہ میں ایک لال. تو نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے منہ سے نکالا، کہنے کہ یہ جس کا حق کو گم ہے اس کو دے دیں، میں چور نہیں ہوں. یہ کہا کشتی سے اترے اور پانی پر چلتے ہوئے پار چلے. جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو شان دی تھی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اللہ نے مردے زندہ کیے، پر وہ زندہ ہوتے تھے مر جاتے تھے، باقی نہیں رہتے. زندہ کیا مر گیا. پرندہ بنایا، مٹی کا پھونک ڈالی، وہ اڑا اور دور جا کے گر کے ختم ہو، پھر مٹی ہو جاتا وقتی طور پر. نباتہ بن یزید نخعی رحمت اللہ علیہ یہ یمن کے ہیں، حضرت عمر کا زمانہ ہے اور یہ نکلے ہیں جہاد کے لیے. ان کا گدھا راستے میں مر گیا تو یہ اترے، 2 نفل پڑھے، اے میرے مالک تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور میں قدم قدم پر ضرورت مند ہوں، میرا لمبا سفر ہے، میں یہ سامان اٹھا کے نہیں چل سکتا، میرے گدھے کو زندہ کر دے. یہ کہتا چابک اٹھایا اور اس کی کمر پر زور سے مارتا، قم بإذن اللہ، اٹھ جا اللہ کی اجازت کے ساتھ. گدھا کان ہلاتا ہوا اچھل کے کھڑا ہو گیا. اور نباتہ بن یزید پہلے فوت ہوئے، گدھا بعد میں مرا. امام شعبی ایک بڑے محدث گزرے شعبی، وہ کہتے ہیں میں نے اس گدھے کو کوفے کی منڈی میں فروخت ہوتے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کے ساتھ معجزات ظاہر فرمائے، اس امت کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات ظاہر فرمائے کہ کام نبیوں والا یہ امت لے کر آئی تھی. اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھر جانا، اللہ کے دین کی صدا لگانا، آواز لگانا. اس لیے اللہ نے اس امت کو وہ کچھ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، وہ ملا جو کسی کو نہیں ملا. ہواؤں نے پیغام پہنچائے ہزاروں میل دور. حضرت عمر کا واقعہ تو مشہور ہے نا، یا ساریۃ الجبل الجبل. ایک اور واقعہ ابو قرصافہ، ان کا نام ہے عرباض بن ساریہ، ان کی کنیت ابو قرصافہ. یہ عسقلان میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. عسقلان کا شہر کبھی فلسطین میں تھا، اسے صلاح الدین ایوبی نے بالکل مٹا کے برابر کر دیا تھا. ابن حجر عسقلانی اسی شہر کے ہیں، بڑے مشہور آدمی. ان کے بیٹے روم کی قید میں آ گئے، تو جب نماز کا وقت ہوتا وہ شہر کی دیوار پر کھڑے ہو کر اور یوں روم کی طرف منہ کر کے کہتے بیٹا اب فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو. تو ان کا بیٹا قید میں اپنے باپ کی آواز سنتا تھا. جب ظہر کا وقت ہوتا وہ کہتے بیٹا ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو. تو اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو قید خانے میں پہنچاتا تھا. تو اللہ نے اس امت کو بڑی عزتوں سے نوازا. ہم نے خود ہی اللہ سے تعلق توڑ کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد کیا. تو میرے بھائیو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے.
اس میں نیت کرو ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی، سنانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو فضل و احسان کیا صرف اس مبارک کام کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے بے قرار ہو کر پھرتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا آخری اشرا ہے، اس میں شب قدر بھی چل رہی ہے، اسی پہ توبہ بھی کرو، کیونکہ 4 آدمی ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی بخشش نہیں کرتا۔ اللہ کرے اس مجمع میں کوئی بھی نہ ہو، کوئی ہو تو وہ بھی توبہ کر لے۔ ایک شراب کا پینے والا وہ رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا، اس کی بخشش معلق رہتی، ہاں یہ توبہ کر لے گا ہم معاف کر دیں گے۔ شراب پینے والے تو کوئی ہے، یہ جو میں دوسری بات بتا رہا ہوں، یہ 100 میں 100 کے 100 ہیں، یہ 100 میں 100 کے 100 ہیں۔ وہ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس کی نہ شب قدر میں بخشش ہے، نہ آخری عشر میں بخشش ہے، نہ عید کی رات میں بخشش ہے، نہ عید کی نماز میں بخشش ہے۔ جو ماں کو رلاتا ہو، باپ کو ذلیل کرتا ہو، اس کو رمضان کی رحمت بھی نہیں مل سکتی، اور رمضان کی میرے بھائیوں بخشش میں سے بھی اس سے حصہ نہیں مل سکتا۔ جس نے اپنے ماں باپ کو ذلیل کیا، اس کے اللہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ جرم اور یہ مصیبت، یہ وبال ایسا ہے جو بالکل عام ہو چکا ہے، اور یہ ایسا عذاب ہے کہ جو قیامت کو قریب لے کر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سے جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی۔ کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کرتے ہیں تو سمجھنا پھر قیامت آ رہی ہے۔ جب تم دیکھو رائمنڈ منڈی کے نوجوان اپنی ماؤں کو ذلیل کرتے ہیں، باپ کو دھکے دیتے ہیں، تو پھر تم سمجھنا کہ اب قیامت آ رہی ہے۔ باپ سے کہتے ہیں تو میرے واسطے آج تک کیتا کی ہے، یہ بیٹا باپ، میں نے کئی دفعہ سنا بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو میرے واسطے کیتا کی، یہ بیٹا کر بدبخت تجھے کرنا تھا کہ اسے کرنا تھا؟ اس نے تجھے جنا کہ تو نے اسے جنا؟ تو ماں کے پیٹ سے نکلا یا ماں تیرے پیٹ سے نکلا؟ تو جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ ہر جرم کی سزا موت کے بعد مؤخر کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو یہاں بھی پکڑتا ہے، آگے بھی پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، اس کو کچھ قبول نہیں۔ آپ نے نعمان بن حارثہ، آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے تلاوت کی آواز سنی، قرآن پڑھا جا رہا۔ آپ نے کہا یہ کون پڑھ رہا ہے؟ کہا یہ نعمان بن حارثہ پڑھ رہے ہیں، نعمان کو مدینے چھوڑ کے آیا ہوں، وہ یہاں جنت میں تلاوت کیسے کر رہا ہے؟ کہ مدینے کی تلاوت جنت میں پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ تو بتایا گیا کہ نعمان اپنی ماں کے فرما بردار ہیں، اس کے صلے میں ان کی آواز کو جنت میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جہاد سے واپس کر دیا، چلے جاؤ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، یا رسول اللہ ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آئے ہوں اللہ کے راہ میں جہاد کرنے، جاؤ واپس چلے جاؤ، انہیں ہنسا کے آؤ، جیسے انہیں روتا چھوڑا ہے جاؤ، وہی تیرا جہاد ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ نے کہا ماں زندہ ہے؟ کہا جی مر گئی۔ کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا جی۔ کہا جاؤ اس کی خدمت کر، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ، ان کا انتقال ہونے لگا، کلمہ رک گیا زبان پر، بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ علقمہ کا انتقال ہو رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ نے پوچھا ماں باپ زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ آپ نے پوچھا راضی ہے کہ ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے پیغام بھیجا علقمہ کی ماں کے پاس، میں آؤں کہ تو آئے گا؟ کہا جی میں آ جاتی ہوں۔ وہ آ گئی۔ آپ نے فرمایا تجھے علقمہ سے کیا شکایت؟ کہا جی اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، بڑا تہجد گزار، بڑا پرہیزگار، بڑا روزے دار، بڑا شب بیدار، پر میرا گستاخ رہا، مجھ سے بدتمیزی کرتا تھا۔ بہت لوگ ہیں جو دوستوں کے ساتھ بڑے خوش مزاج، ماں باپ کے ساتھ انتہائی بدتمیز، بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیز، اپنی بیٹھک میں مہمان خانے میں بڑے مہمان نواز، اندر جا کر بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیز۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو ترازو میں اللہ تمہاری نیکی کو تولے گا وہ تمہارا بیوی بچوں سے اچھا سلوک تولے گا۔
آپ نے فرمایا پھر اس کو معاف کر دو. کہا جی میرا دل دکھا ہوا ہے، میں معاف نہیں کر سکتا. آپ نے کہا اچھا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. تو ان کی ماں کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو آگ لگائیں؟ کہاں تم آگ نہیں کرے گی تو جہنم کی آگ جلائے گی، اس سے اچھا میں جلا دوں، تھوڑا عذاب ہے. کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ یہ بھی تو مجھے برداشت، یہ بھی تو مجھے برداشت. اولادیں دھکا دیتی ہیں، ماں باپ کہاں دھکا دے سکتے؟ 10 بچوں کو ایک ماں پال لیتی ہے اور 10 بچے ایک ماں کی خدمت نہیں کرتے. ایسا اندھیر آ گیا ہے تو ان کی کیسے قبول ہوں گی دعائیں، اور کیسے قبول ہوگی ان کی تبلیغ، کیسے قبول ہوگی ان کی نمازیں اور ان کے روزے؟ انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں. ادھر انہوں نے کہا میں معاف کرتے ہوں، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہے. پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھا. پھر جنازے سے واپسی پر آپ نے یہ فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا تو اللہ کی لعنت، تو فرشتوں کی لعنت، تو زمین آسمان کی لعنت. نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول. ایک بدو نے اپنی ماں کو طواف کرایا کندھے پہ بٹھا کر، تھک گیا تو عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے جو کروڑوں سانس لیے تھے اس میں سے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں. ایک سانس، ہاں اس ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں. اس لیے اللہ بڑے ناراض ہیں جو ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں، جو ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں. اللہ ان سے ناراض ہیں کہ رمضان میں بھی ان کے لیے دروازہ بند ہے. نہیں نہیں، جاؤ جاؤ، پہلے انہیں راضی کرو جن کی چھاتیوں کا دودھ پی کر آئے ہو. ظالم، آج اسی کو دھکے دیتے ہو جس کے ناخنوں سے تیرے پخانے کی بدبو مرتے دم تک نہیں نکلتی. انہی کو کہتے ہیں بکواس میں کر، نکل جا میرے گھر سے. جس باپ نے اپنی کمر دوہری کر دی، کما کما کما، گرمی سردی کی ہواؤں نے اس کا سینہ چیر دیا، جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈالا، اپنے شباب کو تیرے بچپن میں اس نے گھول گھول کے تجھے پلایا، باپ کی جوانی کھا کر تو جوان ہوا. آج اسی بوڑھے باپ کو اولاد کہتی بڈھا سر کھا گیا ہے. وہ قوم کیسے پنپ سکتی ہے جو ماں باپ کو ذلیل کر دے؟ اس لیے میں کہتا ہوں حکومت کو گالیاں دینا جو بڑی فضول بات، الٹا گناہ بڑھانے والی بات. حکومت کا کیا قصور؟ حکومت پہلے کون سے جنید بغدادی بیٹھے ہوئے، پہلے بھی برے تھے آج بھی برے ہیں، پر حکومت کی برائی سے ملک برباد نہیں ہوا. میری آپ کی برائی سے یہ ملک برباد ہوا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے یہ ملک ڈوبا ہے، سود کے کاروبار سے یہ ملک ڈوبا ہے، موسیقی کی سرتان میں یہ ملک ڈوبا ہے، عورتوں کے بے پرد پھرنے سے یہ ملک ڈوبا ہے، جوئے شراب تاش کے اڈوں سے یہ ملک ڈوبا ہے، زنا کے اڈوں سے یہ ملک ڈوبا ہے. جو اٹھتا ہے حکومت کو گالیاں دینا شروع کر، جو اٹھتا ہے حکومت ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، تمہارے ہی بھائی ہیں، ان کا جہنم میں جانا اس میں ہمارے لیے کون سی خوشی کی بات؟ اللہ کے نبی تو اپنی امت کے چور کے لیے بیٹھ کے رو رہے تھے. چور کا ہاتھ کٹا، آپ کے آنسو جڑیاں لگ کہ جو پکڑ کے لایا تھا ہاتھوں سے، آپ تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اس کا ہاتھ کٹوا کے، اب تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. وہ کتنے دکھ سے آپ نے کہا. تو وہ کہنے لگے جی تو آپ نہ کاٹتے. کہ میں کوئی شریعت بدل سکتا ہوں؟ تمہیں کیوں نہ سمجھ آئی؟ تم میرے پاس لائے کیوں تھے؟ تم وہیں توبہ کروا لیتے، میرے پاس کیوں لائے؟ ابو معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کریں. ہم نے کہا تو نے کوئی نہیں کیا، اٹھ جا. یا رسول اللہ میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں. نہیں تو نے کوئی نہیں کیا، اٹھ جا. مجھے میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں. تو نے کوئی نہیں کیا، مجھے میں نے کیا ہے. تو نے کوئی نہیں کیا، مجھے میں نے کیا ہے. اقراری پر چادر ڈال رہے ہیں ستاری کی. پھر آپ نے کہا تو دیوانہ تو نہیں ہے؟ کہا نہیں جی. سلامت ہوش سلامت. تو نشے میں تو نہیں؟ کہا نہیں جی. اتنی کوشش کی اس کو بچانے کی کہ یہ کہہ دے نہیں مجھے نشہ ہے، لے جاؤ لے جاؤ، کہہ دے میں پاگل ہوں، لے جاؤ. جب وہ شہید ہو گئے تو آپ نے حزدال بن ثابت تھے جنہوں نے یہ پہلے آئے ابو بکر صدیق کے پاس کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا میں کیا کروں.
انہوں نے فرمایا توبہ کر لے اللہ معاف کرے. پھر اندر میں حرارت تھی. عمر کے پاس آئے, مجھ سے یہ گناہ ہوا میں کیا کروں؟ انہوں نے بھی کہا توبہ کر لے کوئی بات نہیں, اللہ غفور رحیم ہے. پر اندر کی آگ بجھ نہیں رہی. پھر گئے حزال بن ثابت کے پاس, مجھ سے زنا ہوا میں کیا کروں؟ ان کے جان حضور کو بتا دیں. ان کے کہنے پر آ گئے. تو جب وہ شہید ہو گئے تو آپ نے حزال سے فرمایا اگر تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا تو کتنا ہی اچھا, اگر تو اسے میرے پاس نہ بھیجتا تو کتنا ہی اچھا. تو اگر کوئی نافرمان ہے, چاہے وہ حکمران ہے, چاہے وہ ریڑھی والا ہے, ہدایت کی دعا کرو, گالیاں نہ دو, ہدایت کی دعا کرو. خود ان کاموں سے توبہ کرو جنہوں نے اللہ کے نظروں سے ہمیں گرا دیا. تیسرا آدمی جس کی بخشش نہیں ہوتی وہ دل میں کینہ رکھنے والا, بغض رکھنے والا, جو اندر سے بات ہی نہ جانے دے, جو بغض اور بدلے لینے کے چکر بنائے, بدلے لینے کی تدبیریں سوچے, کینے سے دل بھرا ہوا, یہ بھی نہیں بخشا جاتا. چوتھا وہ ہے جو رشتوں کو توڑ دے, بھائی کو بھائی سے لڑا دے, باپ کو بیٹے سے لڑا دے, بیوی کو خامن سے لڑا دے, ساس کو بہو سے لڑا دے, رشتوں اور ناتوں کو آپس میں ٹکرا دے. ایسے لوگ بھی رمضان میں نہیں بخشے جاتے سوائے اس کے جب توبہ واپس آ رہی معبود. تو اسے بھائی یہ سارا مجمع آج تو اللہ کے دربار میں توبہ کرے. ٹھیک ہے نا بھائی, توبہ کرتے ہو نا تو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ. اور اس اب جانے جاتے جاتے اس مہینے میں اب اجتماع سر پہ آ رہا ہے, تو وہ اجتماع سے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے جو بھائی تیار ہو اپنے اپنی حضرت علی ہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا, رمضان کا مطلب ہے جل جانا. کس چیز کا جل جانا؟ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال. نیک لوگ ایک نماز پڑھتے ہیں کب؟ جب اونٹ کے پاؤں جلنے لگیں. اونٹ کے پاؤں جب جلنے لگیں, اونٹ کے بچے کے پاؤں جب جلنے لگیں. تو رمضان میں جل جانا, اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا روزے سے تعلق یہ ہے کہ 360 دن سال میں ہوتے ہیں چاند کے لحاظ سے. 330 دن کے گناہ اللہ رمضان کے روزوں میں ہر روز میرے آپ کے گناہ جلاتا ہے, جلاتا ہے, جلاتا ہے. بھوک لگتی ہے ایک آگ بنتی ہے, پیاس لگتی ہے ایک آگ بنتی ہے. تو ہمارے لکڑی کی آگ میں چیزیں جلتی ہیں اور ہماری بھوک, روزے کی بھوک کی آگ میں گناہ جلتے ہیں. اور 29ویں روزے اللہ سارے سال کے گناہوں کو جلا کے روزہ والا یا روزے والی کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلو, ایسے ان کو خوبصورت کر دیتا ہے. حج کا مہینہ آیا, اعمال اسی طرح ہیں جیسے ہوتے ہیں. رمضان کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہو گیا ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے تمہارے, نفل فرض کے برابر. فرض اور نفل میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی ہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے. ایک نماز چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑھتا رہا تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے. فرض میں اتنی طاقت ہے. تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے, ایک فرض کو 70 کے برابر کر دو, اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دو, اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراویح پڑھے گا, دن میں روزہ رکھے گا,
آخری رات اسے ایسے دھو دوں گا، دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمے گناہ کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا، سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، دوسری بھی من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، جس نے تراویح پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا۔ دیکھو روزہ سخت تھا تو ان کا قیام اللیل نہیں تھا، چونکہ وہ اپنی کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں تھے۔ رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری، یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو تورات موسیٰ علیہ السلام پر، 8 یا 6 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام ان پر، موسیٰ علیہ السلام ان پر، داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا، اور 12 یا 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا، اور 21 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پیر کی رات لیلۃ القدر میں غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کتاب کو اتارا۔ وہ کتابیں فل آ گئیں، لکھی لکھائیں۔ قرآن فل نہیں آیا، قرآن صرف ایک سورت کے 19 الفاظ آئے بس، اور پھر 23 برس میں قرآن اترا۔ کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے پاس جبریل زندگی میں ایک دفعہ آیا، زندگی میں جبریل ایک دفعہ، اور ایک سے لے کر آگے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، 100 دفعہ 200 دفعہ، لیکن آپ حیران ہوں گے ہمارے نبی پر جبریل 23 برس میں 24,000 دفعہ آئے، 24,000 دفعہ، جو ایک عجب العجائب ہے، عجب العجائب ہے۔ تو میرے بھائیوں، رات کی تراویح، دن کا روزہ، تراویح میں کیا ملنے والا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے ہر سجدے پہ 1,500 نیکی، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی۔ تھوڑی اپنی کاروباری مصروفیت گھٹاؤ، اپنی کاروباری مشقت گھٹاؤ، اپنے ملازموں کی بھی مشقت گھٹاؤ، تاکہ وہ تراویح پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، بشاشت سے پڑھ سکیں، اور اللہ کا فضل ہے ڈھیلے سے ڈھیلا حافظ بھی ہو تو 1.25 گھنٹے میں سارا کچھ نمٹ جاتا ہے۔ اتنی سی ہمت کرو میرے بھائیوں کہ افطاری میں تھوڑا کھاؤ۔ اگر تم پہلوانوں کی طرح شروع ہو گیا نا، پھر تو تم سے عشاء بھی نہیں پڑھی جائے گی، تراویح تم نے کیا پڑھنا۔ روزہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے، روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی شیطان کے خلاف۔ وہ کیسے پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف؟ اللہ تعالیٰ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ جب بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس پہ قابو پا گیا، تو اوروں کی عزت کو یہ حرام نظر سے کیوں دیکھے گا؟ جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں بولے گا، یہ گالی کیوں دے گا، یہ غیبت کیوں کرے گا؟ جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ اوروں کی غیبت کیوں سنے گا، اوروں کی برائی کیوں سنے گا؟ جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا ہے کہ وہ حلق میں جاتی، وہاں سے وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھے گا؟ یہ غلط کیوں کسی کی عزت کے اوپر اپنی بددیانت نظر کو ڈالے گا؟ تو جب یہ اندھیرے میں بند کمرے میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے اور ہاتھ نہیں لگاتا ہے، اور اللہ کا دھیان اسے یاد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے،
نہاتے ہوئے ہونٹ بند کر رہے تھے کہ کوئی پانی کا قطرہ منہ میں نہ چلا جائے اور میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ جب اللہ کا اتنا دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ورنہ کیا کسی کو کیا خبر کہ میں 2 گلاس پانی پیتا یا میں پیاس سے بول رہا ہوں۔ تو جب وہ اللہ کو اتنا اپنے دھیان میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی عزت پر بری نظر نہیں ڈالوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں سنوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، تو پھر جب یہ بازار میں جائے گا تو جھوٹ تو نہیں بولے گا، جب یہ تولے گا تو غلط تو نہیں تولے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، بہت سے مجھے ملے کہ جب بس رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گی۔ رمضان میں رشوت نہیں لیتا ہوں، اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو چلو شکر ہے 1 مہینہ تو مسلمان رہتے ہیں۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ رشوت خور کہتا ہے جی رمضان میں نہیں، جی نہیں، رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا، رمضان میں صحیح تولنا ہے، رمضان میں غلط نہیں تولنا۔ کیوں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ رمضان میں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید کیے جائیں، اس امت کو ملا رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، اس امت کو ملا ہے رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ ان کے لیے ہر مخلوق دعا کرے، رمضان کے مہینے میں اس امت کو یہ ملا ہے کہ ان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی، پرندے بھی دعا کرتے ہیں، مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، ہوائیں دعا کرتی ہیں، ہر شے دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والے کی۔ اس امت کو ملا۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ آخری رات ان کی سب کی بخشش ہو جائے، اس امت کو ملا ہے کہ رمضان کی آخری رات سب کی بخشش ہو جاتی۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ جنت کی حوریں انہیں روزوں میں یاد کریں، اس امت کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کہتا ہے کہ تو تیار ہو جا، میک اپ کر لے، میرے بندے آ رہے ہیں، دلہن بن جا، سج دھج کے مجھے دکھا دے تاکہ میں اپنے بندوں کو پیش کروں تحفے کے طور پر۔ یہ ہے تمہاری بھوک کا بدلہ، یہ ہے تمہاری پیاس کا بدلہ۔ میرے بندو، میرے اوپر اگر آسرا نہ کیا، اگر اللہ پر آسرا نہ کیا اور اللہ پر یقین نہ کیا اور اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور اللہ کو مدد کے لیے اگر نہ پکارا اور اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا اور اللہ کے سوا جس پر بھی یقین کیا، اللہ کے سوا جس کو بھی آسرا بنایا، اللہ کے سوا جس سے آس لگائی، اللہ کے سوا جس سے امیدیں باندھی، اللہ کے سوا جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سوا جس کو مدد کے لیے پکارا، تو میرے اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے مکڑی کتنی کمزور ہے اور وہ تانا بانا بن کے کہتی ہے ہن میں بڑا وڈا چودھری بن گیا، میرا ایڈا وڈا گھر بن گیا ہے۔ ایک تمہارے جھاڑو کا تنکا یوں گھومتا ہے اور سارا جالا اڈ پڈ جاندہ ہے۔ یہی اللہ کو چھوڑ کر بادشاہ یہ مکڑی کے جالے، صدر یہ مکڑی کے جالے، وزیر اعظم یہ مکڑی کے جالے، وزیر یہ مکڑی کے جالے، وفاقی سیکٹری یہ مکڑی کے جالے، صوبائی سیکٹری یہ مکڑی کے جالے، تمہارے آئی جی ڈی آئی جی یہ مکڑی کے جالے، تمہارے ڈی پی او پولیس یہ مکڑی کے جالے، تمہارے سردار یہ مکڑی کے جالے، تمہاری بلڈنگیں یہ مکڑی کے جالے، تمہارے دھن دولت یہ مکڑی کے جالے، تمہاری طاقت یہ مکڑی کا جالا، تمہارا عروج یہ مکڑی کا جالا، تمہاری جوانی یہ مکڑی کا جالا، تمہارا حسن و جمال یہ مکڑی کا جالا، تمہارے پہرے دار آگے پیچھے کلاشوں کو بردار یہ سب مکڑی کے جالے، یہ مٹی کے مادھو، یہ مچھر کے پر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا،
یہ سب مٹیں گے، تم بھی مٹو گے، میں بھی مٹوں گا۔ ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، موت سے پاک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، موت سے پاک ایک اللہ، زوال سے پاک ایک اللہ، ایک اللہ، پیدا ہونے سے پاک ایک اللہ، ایک اللہ، بیوی بچوں سے پاک ایک اللہ، زمان و مکان سے پاک ایک اللہ، شکل مورت سے پاک ایک اللہ، کائنات کا شہنشاہ اکیلا اللہ، زمینوں کا شہنشاہ اکیلا اللہ، آسمانوں کا شہنشاہ اکیلا اللہ، سورج چاند کا شہنشاہ اکیلا اللہ، دھرتی آکاش کا شہنشاہ اکیلا اللہ، موسموں کا مالک اکیلا اللہ، سمندروں کا مالک اکیلا اللہ، پانیوں کا مالک اکیلا اللہ، انسان جنات کا مالک اکیلا اللہ، جبریل میکائیل کا مالک اکیلا اللہ، اسرائیل اسرافیل کا مالک اکیلا اللہ، نبیوں کا مالک، رسولوں کا مالک، ولیوں کا مالک، اچھوں کا شہنشاہ، بروں پر قادر، بروں پر چھایا ہوا، اچھوں پر چھایا ہوا اکیلا اللہ، مشرق سے مغرب جس کا راج ہو اکیلا اللہ، شمال سے جنوب جس کا راج ہو اکیلا اللہ، آسمان سے زمین تک جس کی حکومت ہو اکیلا اللہ، جس کو کوئی چیلنج نہ کیا جا سکے اکیلا اللہ، ہر عیب سے پاک ہو اکیلا اللہ، جو ہر صفت کا مالک ہو اکیلا اللہ، جو اپنی ذات میں بے مثال ہو، صفات میں بے مثال ہو اکیلا اللہ، جس نے دھرتی بچھائی ایک ذرہ نہ تھا، والارض بعد ذلك دحاها، پانی کا قطرہ نہ تھا، اخرج منها ماءها، چارہ نہ تھا، ومرعاها، ایک پہاڑ کا پتھر نہ تھا، والجبال ارساها، پتھر کے بغیر پہاڑ بنائے، مٹی کے بغیر دھرتی بنائی، قطرے کے بغیر پانی بنایا، ذرے کے بغیر ریت کے صحرا بنائے، پتوں کے بغیر درخت بنائے، پھل کے بغیر پھل بنائے، ذائقوں کے بغیر ذائقے بنائے، رنگ کے بغیر رنگ بنائے، روپ کے بغیر روپ بنائے۔ میں قربان جاؤں، اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا اللہ، تم صدر کو بلاؤ، وہ تو بیمار پڑا ہوا ہے، وزیر اعظم کو بلاؤ، وہ تو سویا پڑا ہے، کسی مر گئے ہوئے کو بلاؤ، وہ تو اللہ کے پاس پہنچا ہوا ہے، کسی آئی جی کو بلاؤ، وہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، کسی مالدار کو بلاؤ، اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے، کسی طاقتور کو بلاؤ، وہ کل قتل ہو چکا ہے۔ ارے پاگل دیوانے، کسے بلاتے ہو؟ جنہیں اللہ نے بنایا، جن پر اللہ کا قبضہ، جو اللہ کے بغیر دے نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر لے نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر بچا نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر سن نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر مدد کو آ نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ اور پھر میرے کروڑوں انسانی بھائی نہیں، اربوں انسانی بھائی، ہائے 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 ہائے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور اسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دباتے ہیں، ان کے بت بنا کر کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ کسی انسان کا بت، کسی دیوتا کا بت، یہ بودھا کا بت، یہ رام کا بت، یہ کرشنا کا بت، یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے بت، اور پھر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے، کوئی درخت کے آگے، کوئی گائے کے آگے، کوئی انسانوں کے آگے، کوئی پتھروں کے آگے، کوئی مورتی کے آگے۔ اللہ کی قسم، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ میرا رب کہتا ہے، جسے تیرے اللہ نے بنایا، جسے تیرے اللہ نے مٹایا، نقصان نہیں دے سکتے اس کے بغیر، نفع نہیں دے سکتے اس کے بغیر، موت نہیں دے سکتے اس کے بغیر،
زندگی نہیں دے سکتے اس کے بغیر، اور مرے کو اٹھا نہیں سکتے اس کے بغیر۔ اکیلا اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اکیلا اللہ کافی ہے۔ فسیکفیکہم اللہ، اکیلا اللہ کافی ہے۔ قل هو اللہ احد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ اللہ الصمد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ لم یلد ولم یولد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اکیلا اللہ ملک دینے والا۔ تؤتی الملک من تشاء، اکیلا اللہ پٹخ کے زمین پہ مارنے والا، پھینکنے والا، روح کھینچنے والا، مٹی میں ملا کے مٹی کر دینے والا، سارے پنجرے کو، ہڈیوں کے پنجرے کو ریت کی ڈھیری بنانے والا۔ تنزع الملک ممن تشاء، اکیلا اللہ عزت دینے والا۔ وتعز من تشاء، اکیلا اللہ ذلیل کرنے والا۔ وتذل من تشاء، اکیلا اللہ آسمان کا اٹھانے والا۔ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اکیلا اللہ زمین کا فرش بچھانے والا۔ والارض بعد ذلك دحاہا، والارض وما طحاہا، اکیلا اللہ بادل لانے والا۔ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، اکیلا اللہ ہوائیں چلانے والا۔ یرسل الریاح مبشرات، اکیلا اللہ بارش برسانے والا۔ انا صببنا الماء صبا، اکیلا اللہ اس پانی کو زمین میں ٹھہرانے والا۔ فاسکناہ فی الارض، اکیلا اللہ اس سے غلے نکالنے والا۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا، اکیلا اللہ چار پاؤں پہ چلانے والا۔ یمشی علی اربع، اکیلا اللہ دو پاؤں پہ چلانے والا۔ یمشی علی رجلین، اکیلا اللہ پیٹ کے بل چلانے والا۔ یمشی علی بطن، اکیلا اللہ میٹھا پانی بنانے والا۔ ھذا عذب فرات، اکیلا اللہ کڑوا پانی بنانے والا۔ ھذا ملح عجاج، اکیلا اللہ دریا چلانے والا۔ وسخر لکم الانہار، اکیلا اللہ چاند تاروں سورج کو گردش دینے والا۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اکیلا اللہ رات کا اندھیرا لانے والا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اکیلا اللہ دن کو روشن کرنے والا۔ وجعلنا النہار معاشا، اکیلا اللہ دعویٰ کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا، لاؤ کون ہے جس نے اللہ کے سوا زمین کو بنایا ہو؟ والجبال اوتادا، لاؤ کون ہے جس نے اللہ کے سوا پہاڑوں کو گاڑا ہو؟ وخلقناکم ازواجا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے تمہیں مرد عورت بنایا ہو؟ لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو نیند لائے؟ وجعلنا النوم سباتا، لاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو رات کا اندھیرا لاتا ہو؟ وجعلنا اللیل لباسا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو دن کو لاتا ہو؟ وجعلنا النہار معاشا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے سات آسمان بنائے؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے سورج کو چمکایا ہو؟ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو بادلوں کو نچوڑ کر اس میں سے پانی نکالتا ہو؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو پھل پھول غلے اگاتا ہو؟ لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ او میرے بھائیو، مہینہ رمضان آ گیا۔ کیا آ گیا؟ ارے اللہ کو لینے کا مہینہ آ گیا۔ وزیر اعظم نہیں، صدر نہیں، وزیر اعلیٰ نہیں، آئی جی نہیں، چیف آف آرمی سٹاف نہیں، کوئی سرمایہ دار نہیں، کوئی قبضہ گروپ نہیں، اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا، اللہ کو پانے کا سیزن آ گیا، اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا۔ اللہ نے رمضان میں بدر رکھا، بدر رمضان میں ہے۔
کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جب میں ملتا ہوں تو کیا ہوتا ہے. 313 جمعے کا دن 17 رمضان 313 سارے لشکر میں 2 گھوڑے حضرت زبیر حضرت مقداد، سارے لشکر میں 8 تلواریں اور 60 اونٹ اور 1000 قریش کا لشکر، 300 گھوڑ سوار، 700 تلواریں، باقی نیزہ تیر سے تفنگ سے مسلح. یہ بھوکے پیاسے او رجے پجے، یہ کمزور فاقوں کے مارے، او کھا کھا کے کنے موٹے. یہ ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ ہے، اور میرے اللہ نے جان بوجھ کے کیا. بتایا نہیں جب میرے نبی مدینہ سے نکلے تو جبریل موجود تھا. میرے اللہ ہے، میرے اللہ شارق سے زیادہ قریب. بتایا نہیں کہ میرے حبیب 313 لے کے نہ جا. ابو جہل آ رہا ہے، ابو سفیان نکل چکا ہے، جس قافلے کو آپ چاہتے ہیں وہ نکل چکا ہے. اب ابو جہل آ رہا ہے 1000 کا لشکر لے کر کے نکلیں. تیاری نہیں کرنے دی، بتایا ہی نہیں، نکال دیا. جب بدر کے قریب پہنچے تو پتا چلا کہ ابو سفیان تو گیا اور ابو جہل آ گیا. میرے اللہ بتانا چاہتے تھے کہ میں تمہارا ہو چکا ہوں، میں تمہارا ہو چکا ہوں. ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، ادھر سے بھی تلوار ہوتی. تو کیا کھڑائی کہ اللہ کہیں دینا آلے اے یوں نہ کھڑائی نیت تکڑے بندے آئے، انہوں نے سر لے دے گئے. اللہ نے کہا فقیر بن کے آ جاؤ. اور اللہ نے ایک پورے صحابہ کے طبقے کی ترجمانی کی، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. اور ایک بڑا طبقہ 313 میں کہہ رہا ہے یار ہم تو لڑنے نہیں آئے تھے، ہم تو قافلہ لوٹنے آئے تھے. اے ساڑھے وس دا کام کوئی نہیں رہ گیا. خیال آ رہے ہیں، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں، زبان پہ نہ آئے. خیال پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. خیال آ رہا ہے. میرے نبی کھڑے ہو گئے. بولو واپس جائیں یا آگے بڑھیں؟ چپ. ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جو حکم دیں گے تیار. آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے. مقداد یا رسول اللہ اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، بل اذهب انت وربك فقاتلا نحن معك مقاتلون امامك وخلفك وعن ايمانك وعن شمائلك. یا رسول اللہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا موسیٰ تو جا تے تیرا رب دو میں لڑ لوے جے، جس لے فتح ہوئے اس لے روٹی دے سانو ساتھ لوے جے. اے لڑنے والا کام ساڑھے واسطہ کام کوئی نہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جا موسیٰ تو جا تیرا رب تے جا کے لڑ کے نا تے فتح کر کے تے پھر سانو دسو تو اسی آ جاواں گے. تو میرے مقداد کہہ رہے ہیں میرے نبی کے غلام کا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں آپ جائیں اور آپ کا رب. ہم کہیں گے آپ چلیں، آپ کا رب چلے. آپ تلوار اٹھائیں ہم تلوار اٹھائیں گے. آپ آگے بڑھیں ہم آگے بڑھیں گے. آپ پیچھے ہٹیں ہم پیچھے ہٹیں گے. آپ دائیں مڑیں ہم دائیں مڑیں گے. آپ بائیں مڑیں ہم بائیں مڑیں گے. ہم آپ کے آگے قربان ہوں گے، آپ کے پیچھے قربان ہوں گے، آپ کے دائیں قربان ہوں گے، آپ کے بائیں قربان ہوں گے. ہماری لاشوں سے گزر تک کوئی آپ تک پہنچے گا ویسے نہیں پہنچ سکتا. آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ ابھی تک مکے والے مہاجرین بول رہے ہیں، مدینے والے انصار نہیں بول رہے. جب آپ نے تیسری دفعہ کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے، ابو بکر بولے، مقداد بولے. آپ نے پھر کہا کیا کرنا ہے، تو پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انصاری مدینے والے. یا رسول اللہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے مہاجر بھائی
بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن لگتا ہے آپ مدینے والوں کی سننا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں تو یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، آپ پر ایمان لائے، آمنا بک وبایعناک وعلمنا ان ما جئت به من السماء حق، اور ہم ایمان لائے کہ آسمان سے جو کچھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے یا رسول اللہ۔ آئے ہائے ہائے، سالم من شئت وحارم من شئت واقطع حبال من شئت خذ من اموالنا ما شئت ما اخذت من اموالنا احب الینا مما ترکت لنا۔ پھر یا رسول اللہ، پھر ہم مکے والوں سے پیچھے نہیں ہیں، آپ لڑیے جس سے لڑنا ہے، ہم لڑیں گے، آپ ہاتھ ملائیے جس سے ملانا ہے، ہم ہاتھ ملائیں گے، آپ ہمیں آگے کر دیجئے، ہم آگے ہوں گے، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں، مدینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں بچے گا، آپ ہمیں فرمائیں سمندروں میں چھلانگ لگا دو، سارا مدینہ غرق ہو جائے گا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا، آپ ہمیں فرمائیں کہ یمن تک اپنی اونٹنیاں سواریاں دوڑاتے چلے جاؤ، اللہ کی قسم پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں گے کہ ہمارے بال بچوں کا کیا ہوا، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو سچ جانا اور حق جانا، آپ حکم دیجئے، ہم تیار ہیں۔ اللہ ساتھ ہونے کا ایک نمونہ بدر، اللہ ساتھ ہو گیا، تلواریں نہیں، تیر نہیں، نیزے نہیں، گھوڑے نہیں، شخسوار نہیں، نہتے لوگ سامنے، طاقتور مسلح، پوری طرح کیل کانٹے سے لیس۔ پھر میرا نبی اللہ کے سامنے رویا ہے، پھر وہ رات 17 کی رات، جمعہ کی رات، اور میرے نبی ہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور چادر ڈھلک رہی ہے، گر رہی ہے، اور آپ رو رہے ہیں، اور آپ نے 313 پر جو ٹھپا لگایا، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہر ملی ہے، نہ اس کے بعد کسی کو یہ مہر ملی، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ سرٹیفکیٹ ملا، نہ اس کے بعد کسی کو ملے گا۔ میرے نبی تڑپ کے بولے، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد۔ اوئے ہوئے ہوئے، اے میرے رب، یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ کبھی اللہ سے بڑی دوستی ہوتی تھی، آنکھیں حرام نہیں دیکھتی تھی، زبان حرام نہیں بولتی تھی،